پیکا ایکٹ ہے یہ الیکٹرانک میڈیا کے صحافی، پرنٹ میڈیا کے صحافی اور جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کی پروٹیکشن کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے، اور میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ کیوں ہے اور کیسے ہے۔ الیکٹرانک میڈیا آلریڈی ریگولیٹڈ ہے پیمرا کے تحت، الیکٹرانک میڈیا کے رولز اینڈ ریگولیشنز موجود ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کیا وجہ ہے کہ واجب القتل قرار دیں، کسی پہ بلاسفیمی کا الزام لگائیں، کسی کو کہیں کہ اس کا گھر توڑ دو، آگ لگا دو، کوئی اتھارٹی اس کا نوٹس نہیں لے سکتی۔ جہاں پہ جو جس کا دل کرتا ہے اس کا خبر لگا دیتا ہے۔ حاکم وقت قانون بنائے اور اسے امپلیمنٹ کر دے، ان امپلیمنٹیشن کو لے کر 3 سال کی سزائیں ہوں، 20 لاکھ جرمانہ ہو اور فیک نیوز اس کا بہانہ ہو۔ فرض کر رہے ہیں اگر اس طرح کی سچویشن آ گئی تو پھر بات کدھر جائے گی؟ حالانکہ اطاولہ تارڑ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروفیشنل لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو پھر یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ اور اس طرح کی قانون سازی کرنا کس کا استحقاق ہے؟ حق کس کا ہے؟ کلیش آف انٹرسٹ کا کوئی کلاسک کیس تو نہیں بن رہا؟ بیسیکلی معاملات ہیں کیا، یہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ آپ کو اعتراض نہیں ہے لائبل لاز پہ، آپ کو جو گورنمنٹ نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے اس پہ اعتراض ہے؟ لائبل لاز، دیکھ میں وہی بات کر رہا ہوں، لائبل لاز حکومت کی طرف سے نہیں بنتے ہیں، میں یہ صرف کہہ رہا ہوں۔ بات یہ تھی کہ یہ جو ہے لوگوں پہ کہ کس قسم کی جو ہے وہ خبریں چھپیں گی یا کسی کے حد تک نہیں ہوگی، وہ الگ چیز ہوتی ہے، وہ ایک صحافتی سٹینڈرڈ کے بات ہوتی ہے کہ وہ ہونا چاہیے۔ میرے خیال یہاں بھی کوششیں ہوئی ہیں اس قسم کی، لیکن جب حکومت اس قسم کے قوانین بناتی ہے تو وہ اپنے لیے استعمال کرتی ہے، اور یہ ہمیں ہمیشہ دیکھا ہے۔ دوسری بات یہ دیکھیں، یہ سوشل ایک نیا دور شروع ہوا ہے، سوشل میڈیا، اس کو آپ کو اس طرح سے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس کے کنٹرول کرنے کے جو ہے جب آپ یہ چاہتے ہیں، واقعی یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے لوگوں کے خلاف کوئی اس قسم کی یا فیک نیوز نہ ہو، تو اس کے لیے اور بھی چیزیں کرنی پڑتی ہیں، وہ زیادہ ضروری ہے قوانین بنانے سے زیادہ۔ مثلا یہ ہے کہ اگر آپ آزادی دیتے ہیں صحافت کی، ایک جو آپ کے ریگولر چینلز ہیں، آپ کے مین اسٹریم میڈیا ہے، اس میں اگر آزادی ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے لوگوں کا یقین اور ٹرسٹ ان پہ بڑھے گا۔ اس وقت صورتحال کیا بن کے آتی ہے؟ اس وقت یہ ہوتی ہے کہ عام لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے آپ کے مین اسٹریم میڈیا سے اٹھتا ہوا اس لیے چلا جا رہا ہے کہ ان کو یہ شاید نظر آتا ہے کہ وہاں پہ پابندی ہے کہ آپ جو ہیں کوئی چیز کیا کہہ سکتے ہیں، کوئی چیز نہیں کہہ سکتے۔ آپ جو ہیں جو خبریں جو حکومت کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں وہ آپ نہیں شائع کر سکتے ہیں یا نہیں آپ اس کو براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں پھر سوشل میڈیا کا لوگ پھر وہ کرنا شروع کرتے ہیں، اس میں فیک نیوز بھی ہوتی ہے۔ لیکن اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب ایک ادارے کو اجازت دے دیں کہ وہ یہ طے کرے گا کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے۔ دوسری بات دیکھیں ذرا اور اس کے ڈیپلی چلے جائیں کہ آپ فلانا پہ تنقید نہیں کر سکتے ہیں، فلانا پہ تنقید نہیں کر سکتے ہیں، یہ اس پہ نہیں کر سکتے ہیں، بہت بڑی لمبی چوڑی لسٹ بنائی گئی ہے۔ اصل بات یہ آتی ہے کہ دیکھیں دنیا میں کسی بھی معاشرے میں جو آپ ڈیموکریٹک معاشرہ کہہ لیں، اس میں تنقید پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ اس میں فیک نیوز پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن تنقید پہ پابندی کیسے لگا سکتے ہیں؟ آپ کہیں کہ بھئی ججز پہ آپ تنقید نہیں کر سکتے ہیں یا آپ اداروں کے اس پہ نہیں کر سکتے۔ بات یہ آتی ہے کہ اس ملک میں اگر دیکھا جائے تو تنقید جوڈیشری پہ دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ جب خود آپ کے یہاں بھی ایسے قوانین موجود ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ فیصلوں پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہوتی ہے، اور یہ ایک ہیلدی معاشرے کی بات آتی ہے۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ جب آپ اداروں کی بات کرتے ہیں، جب ادارے خود سیاست میں حصہ لیں تو آپ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان پہ تنقید نہیں کریں گے؟ فرض کیجئے کہ مجھے ایک چیز نظر آتی ہے کہ ایک مداخلت ہو رہی ہے سیاست میں، اور جو ہے خود جب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس اسپیس کم ہے یا کوئی اور ادارے جو ہیں وہ حاوی رہتے ہیں، تو پھر آپ ان پہ اگر تنقید کرتے ہیں تو وہ کہاں تک وہ کہاں سے غلط ہو جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ایسے قوانین بنانا چاہتے ہیں جس پہ اتھارٹیرین جو ایک ٹینڈنسی ظاہر کرتی ہے کہ جس پہ آپ اپنا ایک کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اصل بات یہ نہیں آتی کہ آپ فیک نیوز سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کو اصل چیز ہوتی ہے کہ کس طرح سے ایک پریس کو کنٹرول کریں تاکہ ان کی مرضی کی خبر شائع ہوئے۔ آپ جو ہے سوشل میڈیا کو بھی اب بنانا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ نے جس طرح کی پابندی آپ نے مین اسٹریم اس پہ لگائی ہے میڈیا پہ۔ ہم گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف جا رہے ہیں۔ وی ہیو میٹ شاہد خاقان عباسی صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے ساتھ ملاقات ہو گئی، یا دے آر پرنسپلی اگریڈ ٹو بی ود اس۔ ہم کر لیں گے، انہیں مطمئن کر لیں گے۔ لیول نافرمانی آئے گی ود فل تھروٹل آئے گی، پروٹیسٹ آئے گا،
پبلک اسٹریٹ پالیٹکس اسٹریٹ پروٹیسٹ آئے گا، اس میں ہم احتجاج رکھیں، ہم جلسہ رکھیں، ہم جلوس رکھیں، ہم لانگ مارچ رکھیں، ہم دھرنا رکھیں۔ ترجمان تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پارٹیز اگر اس میں دیکھیں تو تحریک انصاف ہے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، وحدت المسلمین، بلوچستان نیشنل پارٹی، سندھ یونائٹڈ فرنٹ وہ جی ایم صاحب والی، جی اچھا سنی اتحاد کونسل، جمعیت علماء اسلام شرانی گروپ، اور یہ سارے آپ بیسیکلی آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ چاہتے ہیں کہ موومنٹس سڑکوں پہ ہو اور تحریکیں چلیں، اور یہ آپ کی جو ترجمانی ہے اس میں 10 12 15 جماعتیں اور ایڈ ہوں، اور پھانسنے کے چکر میں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بیسیکلی، اور وہی آپ کا پرائم ایجنڈا بھی ہے اس وقت جو پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ ترجمان صاحب کیا اس پہ ٹیک ہے آپ کا؟ نہیں، اصل میں تو جس طرح آپ نے اپنی اس میں کہا کہ ہمارا مقصد جو اس وقت پاکستان سرزمین بھی آئین بن گیا ہے، اور یعنی جس طریقے سے ہماری ریاست آج کل چلانے کی کوشش کر رہے وہ قوتیں جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور وہ قوتیں جو برملا کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہی قوتیں خود ریاست بنی ہوئی ہے اور پاکستان کو چلانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ تو بنیادی طور پر اس تحریک کا مقصد ان غیر جمہوری قوتوں کے خلاف ساری جمہوری قوتوں کو اکٹھا کر کے پاکستان میں آئین کی بالادستی ہے۔ تو اس میں جو آپ نے پارٹیوں کے نام لیے ہیں، تو اس تحریک کے سربراہ سے ہی آپ کا اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے صدر جو ہے وہ محمود خانہ چکزئی ہے، جو پاکستان میں جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے ایک تنوع اور ایک کنٹینیوس آواز، جس میں ایک لمحے کو بھی کوئی لرزش نہیں آئی ہے، وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اور باقی بھی ہمارے جتنے مینگل صاحب کی پارٹی ہے، علامہ صاحب ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہے، سائیں زین شاہ صاحب ہے، مولانا محمد خان شیرانی صاحب ہے، تو یہ ساری وہ فورسز ہے، وہ قوتیں ہے جو آئین کی بالادستی کے لیے ان کی ایک طویل جدوجہد ہے، جو اب ان کی اگر انڈیویجولی آپ ان پارٹیوں کی تاریخ کو دیکھیں، اور آج الحمدللہ اس پارٹی پہ اس پلیٹ فارم پہ سارے اکٹھے ہوئے، اور ہمارا اس طرح آپ نے مولانا صاحب کا کہا تو چکزئی صاحب بھی ان کے متعلق بڑے اپٹیمسٹک ہے، ہمارے جو تحریک کے سربراہ ہے، اور ہمیں خود بذات خود ایک سیاست کے طالب علم ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک کردار ہے پاکستان کی سیاست میں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اگر اب میں تھوڑا اس میں مزید ایڈ کرتا چلوں تو میرے خیال میں اس جیسا ظریف اور ذہین سیاستدان بھی اس وقت ہمارے ملک میں کوئی نہیں ہے، تو اور اس کے ساتھ ان کی ایک جینون پولیٹیکل فورس بھی ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ان ساری قوتوں کو اس ایک نقطے کے اوپر اکٹھا کرے کہ ہم نے پاکستان کو اس بحرانوں سے اگر نکالنا ہے تو واحد راستہ یہ ہے کہ جو سوشل کنٹریکٹ ہے، جس کو ہم عمرانی معاہدہ کہتے ہیں، جو آئین ہے، اس کی بالادستی ہو۔